اور پھر مرزا نے ایک بات یہ بھی اپنی گفتگو میں کہی ہے کہ اہل حدیث علماء میں سے کوئی بھی مجسمی نہیں ہے، وہ مجسمہ والا عقیدہ نہیں رکھتے. جی مجسمہ کہتے ہیں نہیں، اہل حدیث کو مجسمہ نہیں کہنا چاہیے. اہل حدیث کوئی مجسمہ نہیں ہے، نہ وہ، میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن وہ میں نے نہیں اس سے کبھی سنا کہ انہوں نے، بعض کا ان کی گفتگو میں ایسا رنگ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمفسائز چونکہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مسئلہ صحیح طریقے سے کھول کے بیان کر. تو اس پر میں چند حوالہ جات پیش کروں گا کہ غیر مقلدین وہابیہ نام نہاد اہل حدیث کے چوٹی کے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں تجسیمیہ کا عقیدہ بیان کیا ہے. سر دست چند حوالہ جات ملاحظہ فرما لیں. ان میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے غیر مقلد عالم وحید الزمان حیدرآبادی کی تفسیر وحیدی، یہ میرے پاس تفسیر وحیدی موجود ہے. تفسیر وحیدی میں وحید الزمان حیدرآبادی نے صفحہ نمبر 56 پہ اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے مجسمین والا عقیدہ بیان کیا ہے. وحید الزمان حیدرآبادی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 56 پہ کہ اس کی کرسی اس کی آسمان اور زمین پر حاوی ہے، اور جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو 4 انگلی بھی بڑی نہیں رہتی، اور اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کرتی ہے، اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کرتی ہے. اور صفحہ نمبر 205 پہ لکھتا ہے کہ اس طرح کے یہی معنی ہے کہ عرش پر بلند ہوا یا بیٹھا یا چڑھ گیا. یہ دونوں صفحے ذرا کور کر کے دکھا دیں. صفحہ نمبر 52 کا یہ کونے والا حصہ ہے، صفحہ نمبر 52 کا یہ کونے والا بالکل یہ حصہ ذرا زوم کر کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر بیٹھنا بھی ثابت کیا اور اللہ تعالیٰ کا بوجھ بھی ثابت کیا. اور اسی طرح صفحہ نمبر 205 کا یہ والا حصہ، یہ انگلی کے قریب صفحہ نمبر 205، اس میں اللہ کے لیے بیٹھنا بھی ثابت کیا اور چڑھ جانا بھی ثابت کیا. یہ ہے میرے پاس قرآن مجید کی تفسیر جو کہ سعودیہ سے سعودی گورنمنٹ غیر مقلد عالم ہے یوسف صلاح الدین، ان کی یہ تفسیر ہے. صلاح الدین یوسف کی، اس کے صفحہ نمبر 425 پر صلاح الدین یوسف لکھتا ہے استوا کے معنی علو اور استقرار کے ہیں. سلف نے بلا کیف و بلا تشبیہ یہی معنی مراد لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے. اللہ عرش پر بلند اور مستقر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استقرار ثابت کرتا ہے صفات متشابہات کو پیش کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے استقرار ثابت کرنا یہ کن کا عقیدہ ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 499 پہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قالت الجسمیہ معنی الاستقرار، کہ استوا کا معنی استقرار کرنا یہ مجسمین کا عقیدہ ہے. وقال بعض اہل سنت معنی ارتفاع، اہل سنت اس کا معنی ارتفاع کرتے ہیں، ارتفاع کرتے ہیں، اور مجسمین اس کا معنی استقرار کرتے ہیں. یہ نیچے والی بات. لہذا حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی اس تفسیر میں استوا کا معنی استقرار کر کے مجسمہ والا عقیدہ اختیار کیا ہے. مرزا کا یہ کہنا کہ اہل حدیث علماء مجسمین والا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ غلط بیانی ہے. اور اس پر آپ مزید حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں کہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے مجسمہ والا عقیدہ بیان کیا ہے. یہ ہے ہدیۃ المہدی، لکھنے والے نواب وحید الزمان حیدرآبادی، ہدیۃ المہدی کا صفحہ نمبر 11. صفحہ نمبر 11 پر وحید الزمان حیدرآبادی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ انہ تعالی اذا نزل یخلو منہ العرش، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عرش سے اتر جاتا ہے
تو اس کا عرش خالی ہو جاتا ہے. وَهَذَا هُوَ الْإِنْتِقال، اور یہ انتقال ہے اللہ کا. وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ تیمیہ أَنَّهُ يَنزِلُ كَمَا أَنَا أَنزِلُ مِنَ الْمِنبَرِ، اور ابن تیمیہ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ابن تیمیہ اپنے منبر سے اتر کے بتایا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس طرح اترتا ہے جس طرح کہ میں اپنے منبر سے اترتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی اللہ کا مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان بھی مانتے ہیں. اور یہ بات جو ابن تیمیہ کے حوالے سے وحید المن حیدرآبادی نے کی ہے، اسی بات کو دفع و شبہ من شبہ و تمردہ امام تقی الدین شافعی حسنی رحمہ اللہ المتوفى 829 ہجری اپنی کتاب دفع و شبہ من شبہ و تمردہ میں بھی اس کو امام تقی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن قلابون کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ ایسے عرش سے اترتا ہے جس طرح میں کرسی سے اترتا ہوں، یہ ابن تیمیہ اپنا عقیدہ بیان کیا کرتا تھا. صفحہ 259 پہ امام تقی حسنی نے اس کو ذکر کیا ہے. اور ساتھ محشی نے صفحہ 258 اور 59 محشی نے ساتھ ابن بطوطہ کی کتاب الرحلہ کا حوالہ بھی دیا کہ ابن بطوطہ بھی اس بات کو بیان کیا کتاب الرحلہ میں کہ ابن تیمیہ ایسے ہی کیا کرتا تھا کہ وہ منبر سے اتر کے بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے عرش سے اترتا اور ایسے چڑھتا ہے. یہ کتاب ہے ہمارے پاس فتاوی راشدیہ. اس کے لکھنے والے مؤلف ہیں محب اللہ شاہ راشدی جو کہ غیر مقلد زبیر رضی کے استاد گرانے سے تعلق رکھتے ہیں. صفحہ 133 پہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لا تعلق نہیں ہوا، بلکہ جس طرح کوئی بادشاہ تخت بادشاہی پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم پر مستوی ہو کر اس کائنات کے کارخانے کو چلا رہا ہے اور دنیا کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے. آسمان و زمین کو اسی نے تھاما ہوا ہے. یہ کور کر دیں صفحہ 133 پہ. محب اللہ شاہ راشدی نے جس کو محدث العصر اور فقیہ فضیلت الشیخ لکھتے ہیں، یہ غیر مقلدین کا بہت مشہور مکتبہ ہے. نعمانی کتب خانہ نے یہ فتاوی راشدیہ شائع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اس طرح بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے جس طرح کہ کوئی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان ثابت کرنا وادی علماء کی کتابوں سے ثابت ہے. مرزا کا یہ کہنا کہ اہل حدیث مجسمین والا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ اس کی کذب بیانی ہے. یہ ہے ایک اور کتاب ابن عثیمین کی شرح عقیدۃ الواسطیہ، بہت بڑا ان کا ایک عالم ہے سعودیہ کا ابن عثیمین. ابن عثیمین نے جگہ جگہ پہ مجسمین والا عقیدہ بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا بھی قائل ہے. وَلَهُ عَيْنَانِ حقیقیتان ينظر بهما، اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں حقیقی جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے حقیقی ہاتھ ہیں، اس کے حقیقی پاؤں ہیں. یہ سارے عقیدے ابن عثیمین نے اپنی اس کتاب میں بیان کیے ہیں. یہ خوابوں میں دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت. اس کتاب کو لکھنے والے ہیں علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی، مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ، اہل حدیث چوک، کوٹ روڈ، کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر مولوی سعید بن عزیز یوسف زئی لکھتا ہے، کہتا لیکن میں نصوص قرآنی کی موجودگی میں تجسیم باری تعالیٰ کا نہ صرف قائل ہوں بلکہ تجسیم کے مخالف صاحبان کو قرآن کا مخالف جانتا ہوں. یہ صفحہ کور کرتے ہیں صفحہ 128. کہتا میں نصوص قرآنی کی روشنی میں تجسیم باری تعالیٰ کا نہ صرف قائل ہوں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو کے جسم کا قائل نہیں ہے میں اس کو قرآن کریم کی نصوص کا مخالف جانتا ہوں. تو آپ بھی مرزا کا ہے کہ اہل حدیث علماء جو اللہ کے لیے جسم کے قائل نہیں ہیں، تو یہ غلط بیانی ہے. میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں کہ اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء نے اللہ کے لیے جسم ثابت کیا ہے. تبیب القرآن کے صفحہ نمبر 46 پر اور صفحہ نمبر 59 پر وحید الزمان حیدرآبادی اس کی پہلی جلد تبیب القرآن کی صفحہ 59 پر لکھتا ہے، جس نے آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے چھید نے بنائے،
پھر انتظام کرنے کو تخت پر جا بیٹھا. یہ دیکھو اللہ کے لیے بیٹھنا ثابت کر رہے ہیں, تخت پر جا بیٹھا. حالانکہ ثم استوى علی العرش, اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق. اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں, مرزا نے ایک بہت بڑی کذب بیانی کی ہے. کہتا کہ مولانا احمد رضا بریلوی نے ترجمہ کیا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہوا, تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پہ یہ ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت نہیں کیا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہوا. آپ نے تو ترجمہ کیا کہ اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا, رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اور استوا فعل ہے, مستوی یہ صیغہ صفت ہے. فعل کا ترجمہ صیغہ صفت کے ساتھ کرنا اور پھر اس کو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے سر پر تھوپ دینا, یہ بھی مرزا کی دجل بیانی اور کذب بیانی اور جھوٹ ہے, جو کہ اپنا عقیدہ باطل